اللہ اکبر. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم تھے اپنے ملک کے، ان کے صاحبزادے ابھی زندہ ہیں اور بڑے صاحبزادے کی وفات ہو گئی. وہ جو بڑے صاحبزادے کی وفات ہوئی، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا رفیع عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑے بھائی جان آئے دوسرے شہر سے. بڑے بھائی جان تھے، ان کا نام تھا ذکی عثمانی. یہ مولانا ذکی صاحب آئے ہیں اپنے اہل و عیال کے سمیت مولانا شفیع صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. دوسرے شہر سے اس شہر میں پہنچے، ملاقات ہو گئی تو بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا حضرت میں واپس نکلوں؟ ابا جان نے کہا اللہ کے حوالے. مولانا رفیع عثمانی اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں حضرت آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، آپ واپس کہاں جائیں گے؟ رات کو یہیں رہیں. تو جو ہی انہیں کہا رات کو یہیں رہیں تو مفتی شفیع صاحب نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اپنے بیٹے مولانا رفیع عثمانی کو. وہ کہہ رہے ہیں حضرت اجازت ہے ہم چلیں؟ مفتی شفیع صاحب فرمایا نکل جائیے اللہ کے حوالے. مولانا رفیع صاحب بڑے بھائی سے کہہ رہے بھائی جان آپ رات کو قیام کریں گے، کھانا یہیں کھائیں، آپ کیوں نکلیں گے؟ آپ تو یہیں آئے نا ملاقات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں میں یہی آیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے. ابا جان نے اجازت دے دی، ہم نکل جائیں گے. وہ جب اصرار کر رہے ہیں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے ان کو دیکھا. مولانا رفیع عثمانی صاحب سمجھ گئے کوئی غلطی ہو رہی ہے. بہرحال مولانا ذکی عثمانی صاحب نکل گئے. اب مفتی شفیع صاحب نے ان کو بلایا، کہنے لگا بیٹا میرا بڑا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ رات میرے پاس آتا مجھے خوشی ہوتی. کون باپ چاہے گا میرا بیٹا آیا ملاقات کرنے کے لیے فوراً نکل جائے؟ تم جب ان کو کھانے کا آفر کر رہے تھے تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانا پکا سکو گی یا نہیں، آپ پر ظلم کی نہیں ہوگا؟ بیوی سے پوچھے بغیر تم نے کیسے ان کو دعوت دی؟ یہ تو ظلم ہے بیویوں پر. تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے تمہارا کھانا تیار کرے، میرا کھانا بھی اس کی ذمہ نہیں ہے. تو تم مہمانوں کا کیسے روک رہے تھے؟